عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. الاولین والآخرین، اول کے مقابلے میں آخر آتا ہے خے کی کسرے کے ساتھ. یہ جو حدیث آپ نے سنی ہے اس کا عنوان آپ یہ بنا لیں کہ جہادی امور میں دشمن کو دھوکہ دینے والا، غدر کرنے والا. یعنی اسلامی تعلیم میں یہ ناجائز ہے. لیکن اسلام کی برکت اور وسعت آپ دیکھیں کہ دشمن کو بھی تحفظ دیا جا رہا ہے بعض حالات میں کہ دھوکہ دینا ناجائز ہے، خود دشمن ہی کیوں نہ. ایک ہے حربی جو ہے وہ اسلوب میں دھوکہ دینا، وہ الگ چیز ہے. یہاں دھوکے سے مراد یہ ہے کہ دشمن سے آپ کا معاہدہ ہے کہ ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اور کسی دن آپ موقع پا کر ان کی غفلت دیکھتے ہوئے ان پر حملہ کر دیں. تو یہ غدر، نقض عہد ہے، یہ دھوکہ ہے جسے شریعت نے روکا کہ ایسا تم بالکل نہیں کر سکتے. اچھا، اگر یہ امید ہو کہ دشمن ہم پر حملہ نہ کر دے، پہل نہ کر دے، اس کے عہد کا کوئی یقین نہیں ہے، تو کیوں نہ پہلے ہم ہی کر دیں؟ نہیں، پھر بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اس میں حکم یہ ہے کہ پھر تم ان کا عہد لوٹا دو کہ بھائی ہمارا آپ سے عہد تھا، ایک میثاق تھا، ایک وعدہ تھا، اور ہمیں جو ہے وہ کوئی خیر کی توقع نہیں. اب ہم وہ عہد آپ کو لوٹا رہے ہیں، آپ بھی آزاد اور ہم بھی آزاد. اب یہ دونوں فریق برابری پر آ گئے، اب آپ جو چاہے کریں، لیکن وہ عہد آپ پہلے ختم کریں. اور تیسری شکل یہ ہے کہ دشمن اگر جو ہے وہ نقض عہد کر دے، آپ نے نہیں کیا، دشمن نے کیا، کوئی ایسا کام کیا جس سے وہ عہد ٹوٹ رہا ہے، اس کی کوئی شق ٹوٹ رہی ہے، تو اب آپ بغیر بتائے، بغیر اطلاع دیے ان پر حملہ کر سکتے، کیونکہ غدر دشمن نے کیا، آپ نے نہیں کیا. پہل اس نے کی. فتح مکہ جو ہوا اسی غدر کے نتیجے میں ہوا. مشرکین مکہ سے 10 سال کا معاہدہ تھا جنگ نہ کرنے کا، لیکن وہ بہت کم عرصہ اس پر قائم رہ سکے، اور بالآخر انہوں نے ایک ایسی شق اختیار کی کہ معاہدہ توڑ دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر کو جب اس نقض عہد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری شروع کر دی. بتایا نہیں ہم کیا کرنے والے ہیں اور کیا مہم ہے، اور تیاری کر کے آپ اپنے صحابہ کو 10,000 کے لشکر کو مکہ مکرمہ لے گئے فتح مکہ کے لیے. تو غدر ان کی طرف سے تھا، تو غدر اگر ان کی طرف سے ہو جائے تو پھر آپ نے ان کو ڈھیل نہیں دینی، بلکہ ان کو نقض عہد کی سزا دینی. کیونکہ دشمن ہم سے عہد کر کے عہد کو توڑ دے یہ ہماری توہین ہے، اس توہین کی سزا اس کو ضرور ملنی چاہیے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اس قوم سے کیوں نہیں لڑتے، کیوں نہیں جہاد کرتے جو قوم تم سے عہد کر کے توڑ دے؟ پھر وہ جہاد ضروری ہو جاتا ہے. تو یہاں اسی غدرہ کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، جب اللہ اولین و آخرین کو جمع کرے گا، تمام اگلے پچھلے لوگوں کو، تمام امتوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، یرفع لکل غادر لواء، تو ہر اس شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا جو غادر تھا، دھوکہ دینے والا، عہد کو توڑنے والا. جھنڈا لہرایا جائے گا، فیقال هذه غدرۃ فلاں، اور ساتھ یہ کہا جائے گا، اعلان کیا جائے گا یہ فلاں انسان کا دھوکہ ہے، فلاں انسان کا نقض عہد ہے، کہ اس شخص نے عہد کیا تھا، اس عہد کو توڑ دیا اس نے دھوکہ دے کر. تو جھنڈا اونچا ہوگا، تمام معاشر کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ کوئی دھوکہ باز شخص ہے، اور ساتھ یہ آواز سنیں گے کہ هذه غدرۃ فلان، یہ فلاں انسان کا دھوکہ ہے اور نقض عہد ہے. اور ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ جھنڈا اس کی پشت پر گاڑا جائے، اس کی پشت پر، اور یہ بڑی خست اور ذلت اور ندامت اور حسرت کا باعث ہے. جی